إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وكذلك يقول سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك يقول سبحانه وتعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده افلا تعقلون. برادران ملت اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ آل عمران کی مختلف جگہوں سے آیتیں پڑھی. فرماتے اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو ان کی امانت پہنچاؤ. جو امانت کے لائق ہے، جو مستحق ہیں، ان کو ان کی ڈیوٹی دو، ان کو ان کی امانت واپس کرو. جب بھی انصاف کرو، انصاف عدل مساوات کے ساتھ، برابری کے ساتھ کرو. اللہ کتنی بہترین نصیحت کرتا ہے تم کو. اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. فرماتے اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، گناہ کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو. فرماتے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو پھر کوئی تمہارے سر پر غالب نہیں آئے گا، تم پر غالب نہیں آئے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد چھوڑ دے تو پھر کون تمہاری مدد کرے گا؟ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے انسان کو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. یہ دنیا، اس دنیا کو کہتے ہیں دار المحن اور دار الفتن. عالم دو ہیں، یہ دنیا اور یہ آخرت. دنیا مومن کے لیے دار المحن اور دار الفتن، آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں، یہ سب اس دنیا میں ہم کو پیش آتا ہے. شریعت نے ہم کو ہر چیز میں ہدایت دی ہے کہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئے کیا ہم کو کرنا چاہیے. آخرت کا معاملہ تو ایسا ہے کہ سب وہاں جو کامیاب ہو گیا ہمیشہ کے لیے کامیاب، اور جو وہاں ناکام ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے ناکام. مگر دنیا کا معاملہ ایسا نہیں ہے. یہاں کی کامیابی بھی عارضی اور یہاں کی ناکامی بھی عارضی. تکلیفیں بھی ہمیشہ نہیں رہتی، خوشیاں بھی ہمیشہ نہیں رہتی، کبھی ایسے کبھی ویسے ہوتا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ ہمارا قانون ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا قانون ہے، ہم الٹ پلٹ کرتے ہیں، جس کو آگے کرنا، جس کو پیچھے کرنا. کل یوم ہوا فی شان. اللہ کی شان ہی کچھ اور ہے، اللہ کے حالات کچھ اور ہے. تو لہٰذا مصیبتوں کی دنیا ہے، آزمائشوں کی دنیا ہے، تکلیفوں کی دنیا ہے.
ایک مومن کو سارے حالات میں شریعت کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے، اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، پریشانیوں کو برداشت کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ تکلیفیں، بلائیں، مصیبتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں انفرادی اور ایک کو کہتے ہیں اجتماعی۔ انفرادی تکلیف مصیبت کا مطلب یہ ہے، آدمی کو بخار آیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فقر و فاقے میں مبتلا ہے، وہ اس کا قصہ، وہ ہے یا اس کی بیوی ہے یا اس کا بچے ہیں، اس کی حد تک محدود ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ دوسری پریشانیاں اجتماعی، سب کو پریشان، دھوپ کا بہت سخت ہو جانا، گرمی سب پریشان، بارش کا نہ ہونا، کسی ظالم حکمران کا حکومت میں آ جانا، یہ سب اجتماعی پریشانیاں، اجتماعی مصیبت۔ انفرادی مصیبت ہو، پریشانی ہو، اجتماعی مصیبت پریشانی ہو، یہ مومن اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کچھ بھی ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، فقر و فاقہ ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کی طرف رجوع۔ دھوپ سخت ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی ہے، ظالم حکمران ہے، اس کے لیے بھی مومن اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہ ان کافروں سے ہم کو نجات دے، ظالموں سے ہم کو بچائے رکھ۔ اللہ دعا کرتے رہتا ہے مسلمان، اس کی اپنی تکلیف ہو یا سارے مسلمانوں کی تکلیف ہو، یہ ہم کو آداب سکھائے گئے۔ لہذا ہر آدمی کو دعا کا سہارا لینا چاہیے۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا جو ہے مومن کا سب سے کامیاب ہتھیار ہے۔ دعا کرتے ہیں تو کتنی ساری تکلیفیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ دعا کو سمجھے نہیں ہم لوگ، اس لیے آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہوں گے نمازی وغیرہ بھی، دعائیں یاد نہیں ان کو، رکوع کی دعا یاد ہے، سجدے کی دعا یاد ہے، تحیات کچھ یاد ہوگا، باقی سب دعائیں ایک دعا بھی یاد نہیں، نہ حدیث کی دعا یاد ہے نہ قرآن کی دعا یاد ہے۔ دعا کتنی بڑی ہمارے لیے یہ کامیابی کی ضمانت ہے، کچھ دعا نہیں کرتے۔ اس وقت جو گرمی ہے، ایک تو موسم کی گرمی ہے اور دوسری گرمی ہے الیکشن کی گرمی، انتخاب۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں کا دستور کہتا ہے سارے لوگوں کو اپنے مذہب دین پر عمل کرنے کی آزادی ہے اور اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی آزادی ہے، زبردستی نہیں کرنا چاہیے، دستور تو یہ کہتا ہے۔ لیکن یہاں کچھ طاقتیں ایسی ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے درپے ہیں، اسلام کا نام و نشان مٹانے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ایسی سب مصیبتیں اللہ تعالیٰ بندوں پر نازل کرتا ہے کہ بندے اللہ کی طرف رجوع۔ خوشحالی میں عام طور پر آدمی اللہ کو کم یاد کرتا ہے، سب ہے، کھانے ہیں، پینے ہیں، بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، کار ہے، کام والے ہیں، حفاظت، سب ہے نا، کم اللہ یاد آتا ہے۔ لیکن ایک آدمی کو کھانے نہیں، پینے نہیں، پریشانی ہے، مصیبت ہے، دشمن کا سامنا ہے، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہم کو، کچھ لوگوں کو ہم نیکیاں، اچھائیاں، خوشحالی دے کر آزماتے ہیں اور کچھ لوگوں کو تکلیفیں دے کر آزماتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ تو لہٰذا پریشانیاں آتی ہیں۔ ووٹ دینا ایک امانت ہے، ہر وہ آدمی جو ملک کے لیے اور ہمارے دین کے لیے، مسلمانوں کے لیے مفید ہے، اس کو ہم کو ووٹ دینا ہے۔ عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی۔ یقیناً عورتوں کا گھر سے نکلنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، سخت ضرورت کے لیے عورت نکلتی ہے، یہ بھی بہت سخت ضرورت ہے، کھڑنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا اور سب فلاں ہوگا، سب ٹھیک ہے۔ ایک دن کی پریشانی یا چند گھنٹے کی پریشانی، پھر اس کے بعد اللہ کی مہربانی رہے گی تو آرام، سکون، ظالموں کی حکومت سے بچیں گے،
دشمنوں کی حکومت سے بچیں گے. تو امانت ہے ووٹ. میری پارٹی ہے، میں فلاں کی طرف ہوں، یہ کبھی اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ صاحب تمہاری پارٹی بنا. نہیں، اللہ نے کہا کہ جب بھی تم فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. ہر وہ آدمی جو اچھا ہو، نیک ہو، بہتر ہو، امت کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، اس کا انتخاب کرنا، اس کے واسطے ووٹ تو دینا، اس کے حق میں فیصلہ کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو کبھی اس سلسلے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. تکلیف ہو، پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، ان کو ضرور ووٹ دینا چاہیے. ہمارے ملک میں اتفاق سے مسلمانوں کی کوئی قیادت نہیں ہے. پورے مسلمانوں کو کوئی امیر ہو اس کی بات پر سب چلیں، نہیں. پورے ملک کیا، پورے اسٹیٹ کا بھی نہیں، پورے اسٹیٹ کا کیا ایک محلے کا بھی نہیں. حالانکہ اسلام کہتا علیکم بالجماعہ، تم جہاں بھی رہو جماعت بن کر زندگی گزارو. اور حضرت عمر فرماتے ہیں لا اسلام الا بالجماعہ، اسلام کی باتوں پر عمل کرنا کب ہے؟ جماعت ہو تو ہی ممکن ہے. ولا جماعت الا بالامارہ، جماعت بنا دیے، امیر نے تو فائدہ کیا، اس لیے جماعت کے بعد ایک امیر کا ہونا بھی ضروری ہے. ولا امارۃ الا بالاطاعہ، امیر بنانی ہے، بات نہیں مانے تو فائدہ کیا؟ امیر کی بات مان. وہی قرآن مجید میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. مسلمانوں اللہ کی باتوں کو مانو، اللہ کے رسول کی باتوں کو مانو. تمہارے جو امیر اور ذمہ دار ہوں گے ان کی باتوں پر بھی عمل کرو اگر وہ اسلام کے خلاف نہ ہو. قرآن کا حکم. لہٰذا اس ملک کے اندر سب سے زیادہ پریشان ہم ہیں. ہم سے زیادہ پریشانیاں لوگوں کو اور جگہ بھی ہیں. سیریا میں ہم سے زیادہ لوگوں کو پریشانی ہے. اسی طرح افغانستان میں بھی پریشانی ہوگی، بحرین میں پریشانی ہوگی، یمن میں پریشانی ہے، مصر میں پریشانی ہے. سب جگہ پریشان ہے مسلمان. یہ دنیا دارالمحن ہے نا. لیکن بعض چیزوں کے لیے اللہ کی مہربانی اگر ہو، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے کوئی صورت بھی ہے. جیسے یہ الیکشن کا موقع آیا ہے، یہ بہت ہی بڑی آزمائش ہے ہمارے لیے کہ اللہ گویا ہم کو آزما رہا ہے کہ اس وقت تم کیا کرتے ہو. کیا دشمنوں کو جتاؤ گے، یا یہ کہ صاحب اس ملک کے جو مخالف ہیں دشمن ان کو جتاؤ گے، یا یہ کہ صاحب جو ہمارا دشمن بھی نہیں، مخلص بھی نہیں، خیر خواہ بھی نہیں، اس کو جتاؤ گے. دشمن نہیں ہے لیکن ہم یہ نہیں کہتے ہمارے مخلص سے ہمدرد ہے. اگر دشمن آ گیا ہماری کوتاہی سے، غلطی سے، تو اللہ کے یہاں باز پرس ہوگی نا. بعض لوگوں کا خیال الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے. یہ باطل نظام ہے، یہ غلط ہے. دنیا کا قانون ہے، اللہ کی ہی حکومت چلنا چاہیے. ہاں صاحب، ویسی حکومت اسلامی ہو تو اللہ کا حکم چلنا چاہیے. لیکن جس ملک میں ہم رہتے ہیں ہر وہ بات جو اسلام کے خلاف نہ ہو اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے نا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جتنے ہمارے لوگ تھے، کوئی بھی ایسے پارٹی بنا کے جماعت پڑھا کے صاحب یہ غلط وہ غلط اسٹرائک کرو کبھی نہیں کیے نا. تو لہٰذا الیکشن میں کوئی بھی آدمی پیچھے نہ رہے، ضرور ووٹ ڈالیں. آپ نہیں ووٹ ڈالیں گے، آپ کا ووٹ کوئی دوسرا تیسرا ڈالے گا، اپنے حق میں اٹھا استعمال کر لے گا. ہم ایسا سمجھیں یہ ایک آدمی ہے جو ہمارا دشمن ہے، ملک کا دشمن ہے، غدار ہے، جس کا پورا ریکارڈ یہاں سے خونی ہے، اور کہتا بھی ہے کہ ہم حکومت میں آئیں گے ہم ایسے کریں گے ویسے کریں گے، پورا سول کوڈ لا کے نافذ کریں گے، سب ایک ہی قانون. بیٹی کو ایک حصہ، بیٹے کو سب کچھ نہیں چلے گا، ہم جو بولتے وہ کریں گے. ایسا لائیں گے قانون. ایسا آدمی ہے کہ دوسروں کو تیسروں کو دیکھا سب چھوٹے، وعدے غلط کرتے، کوئی پورا نہیں کرتے. بولے چلو جی ہم یہ گلی والے کوئی ووٹ نہیں دیں گے، ایک آدمی کو بھی ووٹ نہیں دیے بھائی، اپنے گھر والوں کو نہیں بھیجے، خود جا کے ووٹ نہیں دیے. ہم ووٹ نہ دینے کی وجہ سے دو آدمی جو آپس میں لڑنے والے تھے
ایک آدمی نے 100 ووٹ حاصل کیا اور دوسرے آدمی نے 103 ووٹ حاصل کیا. 103 ووٹ حاصل کرنے والا ملک کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن ہے. اب اسے جتانے والے کون؟ ہم لوگ نا، جو ووٹ نہیں دیے. ہم ووٹ دیے ہوتے وہ نہیں جیتا نا. تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ووٹ نہ دینے کی وجہ سے ہم کوئی اچھا کام نہیں کرتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کیا پوچھے جائیں گے، غلط لوگ تھے، جھوٹے لوگ تھے، کیوں ان کو ووٹ دیے. ایسے نہیں پوچھے گا اللہ. جن کو ہم نے سمجھا کہ اس ملک کے وفادار ہیں، بھی خواہ ہیں، اچھے، ان کو ووٹ دی، وہی نہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ. اور اگر وہ جیت گیا تو یہ ضرور پوچھے گا تم نے ووٹ کیوں نہیں دیا، تمہاری وجہ سے وہ دشمن آیا. دیکھو برما کا حال جانتے ہیں آپ، کیا ہندوستان بھی برما بن جائے گا کیا؟ اللہ نے کہا کہ صاحب جب بھی تم نیکی کے کام ہو تو ساتھ دو. جس کو نیک جانتے جی اس کا ساتھ دو. کسی کو ووٹ نہ دینا بھی غلط ہے، اور صاحب لکھ دیا کہ میں ایک بھی ان میں سے ایک کو بھی نہیں پڑھوں، وہ بھی غلط ہے. دینا ضرور ہے. بہت حالات ملک کے خراب ہیں. اس وقت اگر ہم نے غفلت کی، اس وقت ہم نے کوتاہی کی، بہت بڑا نقصان ہوگا. فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تعز من تشاء وتذل من تشاء. ذلت دینا، عزت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں، جہاد مت کرو، جنگ کو مت جاؤ، ووٹ مت ڈالو. یہ کہاں کا اللہ نے؟ وہ عزت اور ذلت دینا اللہ کا کام ہے. اس کے لیے محنت کرنا، تدبیر کرنا، کوشش کرنا ہمارا کام ہے. بہت نازک مرحلہ اس وقت مسلمانوں کے سامنے ہے. فقہ کے اندر ایک اصول ہے، اس کو کہتے ہیں احول البلیتین، یا کہتے ہیں اخف الضررین. دو پریشانیاں ہیں، ان دو پریشانیوں میں سے آپ کو ایک پریشانی کرنا ہی ہے. کیا کریں گے؟ بڑی پریشانی سے بچنے کے لیے چھوٹی پریشانی کو اختیار کر لیں گے. مثلا ایک آدمی ایسا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا. دوسرا آدمی یہ کہتا ہے میں تمہاری گردن کاٹوں گا. اب کیا کریں گے جی؟ گردن کاٹے جان گئی، ہاتھ کٹے لنگڑے ہو گئے. کیا کریں گے؟ جان بچانے کے لیے ہاتھ کٹانا پڑتا. دو دشمن ہیں، ایک بڑا دشمن ہے، ایک چھوٹا دشمن ہے. ایک سے بڑا نقصان پہنچے گا، دوسرے سے کم نقصان پہنچے گا. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو اختیار کرنا. اس کو کہتے ہیں اصول میں احول البلیتین. دو مصیبتوں، پریشانیوں میں سے چھوٹی پریشانی. اخف الضررین، دو نقصانوں میں سے کم نقصان. تو ہمارے ہاں اس ملک کی سب سے بڑی مصیبت، پریشانی ہماری یہ ہے، ہر جگہ ہے، ہمارے ملک میں یہ ہے کہ مسلمان اتنے بٹ گئے ہیں. کبھی لوگوں کو ہمت نہیں ہوتی تھی مسلمانوں کے خلاف کچھ کرنے کی. آج تو بالکل کھل کر کر کتنی سب ناانصافیاں ہو رہی ہیں، کتنی سب پریشانیاں ہو رہی ہیں. کوئی بھی کسی پارٹی سے مخالف ہوتا ہے تو اس کی ساری اچھائیاں بھی برائی نظر آتی ہیں، اور کوئی کسی پارٹی کا ہمدرد ہو جاتا ہے، اس کی کتنی برائی رہتی بھی سب اچھائی نظر آتی ہے. اللہ نے کہا نہیں، فیصلہ جب بھی کرو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. تمہارے رشتہ دار بھی ہو، فلاں بھی ہو، فلاں بھی ہو. حکومت کے دشمنوں کی ایک سازش یہ بھی ہے، جہاں دیکھتے ہیں کہ ذرا کچھ کسی مسلمان کے جیتنے کا ہے، 2-3 مسلمانوں کو میدان میں اتار دیتے ہیں تاکہ ایک بھی نہ جیتے اور دوسرا آدمی جیت جائے. ہر جگہ اسے ہوتا ہے ہرانے کے لیے. تو ہم جانتے ہیں کہ صاحب کچھ دشمن کھلے ہیں اور کچھ دشمن چھپے ہیں. سب جانتے ہیں کہ اس اسٹیٹ کے اندر بھی، ہمارے تمل ناڈو کے اندر بھی جتنے ہیں سب ہمارے خلاف ہیں. اللہ ماشاء اللہ جس کے دل میں بھی ہوگا کچھ درد کے ساتھ، سب اس ملک کے باشندے ہیں، سب کے ساتھ انصاف برابری ہونا چاہیے. دستور یہی کرتا ہے.
لیکن ہم جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ صاحب بالکل پکے مخالف ہمارے دشمن ہیں، وہ تو اپنی ریاست میں خون کی ندیاں بہا چکے ہیں، کیا ویسے لوگوں کو بھی ووٹ دیں گے؟ کوئی پیسہ لے کر ووٹ دیں گے؟ حرام ہے نا۔ اسی طرح جو کچھ ہماری موجودہ حکومت ہے اس کو بھی آپ جانتے ہیں، کبھی اس نے مسلمانوں کی تائید نہیں کی، ان کا حق نہیں دیا، کبھی ان کے دل میں یہ بھی نہیں آیا ہوگا سر مسجدیں بھی بہت ویران ہیں ان کے لیے بھی کچھ کریں گے، کبھی نہیں آیا۔ لیکن سب مندروں کے لیے کروڑوں کروڑوں روپیہ سینکشن کریں، کیا مسلمانوں کا حق نہیں ہے کیا؟ مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے کیا؟ کبھی ہمدردی کا ایک لفظ آپ نے نہیں سنا۔ یہ سب کھلی حقیقتیں ہیں۔ بعض مسلمانوں کا کام ایسا ہوتا ہے کہ پیسے تقسیم کرتے ہیں کسی بھی طرح سے، اب تو بہت کچھ پکڑ دھکڑ ہے، پھر بھی موقع پر پیسہ دے دیتے ہیں، 500 روپیہ ایک ووٹ، 1000 روپیہ ایک ووٹ، 2000 روپیہ ایک ووٹ، جا کے ووٹ لے کے ووٹ ڈال کے آتے ہیں۔ اس میں دینے کے وقت کہتے ہیں قسم کھا کے بولو ہماری پارٹی کو ووٹ دیں گے، آپ قسم کھا لیے، دوسرے آدمی سے بھی بولے کہ سب ہاں تم کو ووٹ دیں گے، 4 آدمی سے قسم کھائی، ایک آدمی کو بھی ووٹ نہیں دیے، تیسرے آدمی کو ووٹ دیے، جائز ہوگا کیا؟ جائز نہیں۔ جسے ووٹ دیے اس کو بھی اس سے پیسہ لے کر ووٹ دینا بھی حرام، امانت ہے نا، اسے پیسہ رشوت لینے کا کیا کام ہے؟ نعوذ باللہ۔ پیسہ لے کر اگر کوئی ووٹ دیتا ہے یہ دنیا کا بھی جرم ہے اور آخرت کا بھی جرم ہے، یہ رشوت ہے۔ ہمارے پیارے رسول فرماتا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا بھی اور دینے والا بھی دونوں جہنم میں جائیں گے۔ پیسہ لے کر ووٹ دیتے ہیں، نوٹ لے کر ووٹ دیتے ہیں، کتنی بری بات ہے، کتنا غلط طریقہ ہے۔ لوگوں کے ذہن میں بہت ساری باتیں نہیں رہتی ہیں، الیکشن قریب آیا سب ٹھیک ٹھاک کر دیے، سمجھتے ہیں تو بس کتنا اچھا انتظام ہے، پرانی باتیں سب بھول جاتے ہیں۔ نہیں بھولنا چاہیے نا، ہر چیز کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو اس وقت سمجھیے کہ صاحب ایک عجیب و غریب شور شرابہ ہے دنیا کے اندر، آدمی پریشان ہے۔ مسلمان کو دعا کرنا چاہیے، مصیبت کے وقت ہم کو دعا سکھائی گئی۔ جمعہ کا دن عصر سے لے کر مغرب تک الحمدللہ، ابھی آپ کے لیے جمعہ بھی ہے، 18 تاریخ کا جمعہ بھی ہے، 2 جمعہ ہیں، بیٹھ کر ہم دعا کر سکتے ہیں نا مسجد میں، گھروں میں بیٹھ کر آج عصر سے مغرب تک کوئی کام نہیں ہے، اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ جو ہمارا دشمن ہو، ملک کا دشمن ہو، اس قوم کا دشمن ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر، اس کو ہرا، جو مخلص ہو، جو بہتر ہو، اللہ اس کو جیتا۔ دعا کر سکتے ہیں نا، کیا کیا دعائیں آپ کو یاد آئیں گے، رو رو کر دعا کر سکتے ہیں نا۔ یہ تو مصیبت آنے سے پہلے رو کر دعا کرتا اللہ سے انسان، ہاں وہ دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ مصیبت آنے کے بعد رو رو کر دعا کرتا، وہ دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ تمہاری لائی ہوئی مصیبت نا، آئی ہوئی مصیبت ہے، رو رو کر دعا کرے اللہ قبول کرتا ہے۔ یونس علیہ السلام رو رو کر دعا کیے، آدم علیہ السلام رو رو کر دعا کی، اللہ نے قبول کی، وہ ان کی وہ غلطی نہیں تھی۔ ہم جب غلطی کر کے ہم اور روئیں گے پلائیں گے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ موقع ہے، تم نے اس غلط فائدہ اٹھایا، تم نے غلط حرکت کی، تم نے خواہ جو ہے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، ویسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا کیا مسلمان مرد ہو عورت ہو اتنا نہیں کر سکتے، دعا کریں گے بھائی، ہر نماز میں دعا کریں گے، ہر نماز کے بعد دعا کریں گے۔ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا وَلَا يَخَافُنَا فِيكَ۔ اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسے حاکم کو، ایسے فرما روا کو، ایسے رولر کو ہمارے سر کے اوپر مسلط نہ کر اللہ، جو ہم پر رحم بھی نہیں کرتا اور ہمارے سلسلے میں ڈرتا بھی نہ رہے، یہ اللہ والے لوگ ہیں بھی، ان کو ماریں گے، تکلیف دیں گے تو اللہ سزا دے گا، ڈرتا ہی نہیں۔ جب جب ہم نے غلطی کی تاریخ میں اللہ نے ویسے مسلط کیا ہم پر، اسی لیے عربی میں کہتے ہیں کما تکونوا یولی علیکم، جیسے تم رہو گے ویسے تمہارے حاکم بھی رہیں گے، اچھے رہو گے حاکم بھی اچھے رہیں گے، برے رہو گے حاکم بھی برا رہے گا، ایسے عربی میں کہتے ہیں۔ یہاں سے میرے بھائیوں، الیکشن کا زمانہ ہے، انتخاب کا زمانہ ہے، ان سب کو بھول کے دعا کا زمانہ ہے۔
اللہ سے دعا کرنے کا زمانہ ہے، رجوع اللہ کا زمانہ ہے، مسجدوں کو آباد کرنے کا زمانہ ہے کہ یہ وقت مصیبت کا آیا ہے، پریشانی کا آیا ہے۔ اگر ہم نے اب بھی سستی کی، غفلت کیا، اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ کی طرف سے رجوع نہیں ہوئے اللہ کی طرف، اور صاحب غفلت میں پڑے رہے، تو آنے والے دن اللہ نہ کرے بہت برے ہوں گے۔ جو اللہ چاہتا وہی ہوتا ہے، لیکن ہم کو حکم کیا ہے؟ وہ اللہ جو کچھ لکھا وہ ہونے والا۔ تم کو یہ حکم ہے دعا کرنا، اللہ کی سے مدد مانگنا، اور صاحب جو بھی تم اچھا سمجھتے ہو اس کے حق میں ووٹ دینا، جس کو بھی برا سمجھتے ہو ہرانے کی کوشش کرنا، اس کو جو ہے بالکل اقتدار میں نہ آنے دینا، یہ تمہارا فرض ہے۔ وہی فرض ہم سے مطلوب ہے، اسی فرض پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ لہٰذا آج ہم دیکھتے ہیں کس قدر پریشانیاں ہیں، ہر طرف سے کیا کیا خبریں آتی ہیں۔ کل کسی نے بتایا کہ صاحب فلاں جگہ قرآن جلائے گئے، ابھی سے، یعنی ابھی اقتدار نہیں، حکومت نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن ابھی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف پورے ملک میں آگ لگائی جا رہی ہے، ان کے قرآن جلائے جا رہے ہیں، مسجدیں توڑی جا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اس سے بھی نقصان ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن فیصلہ کرنے میں ایک بات ہم کو یاد رکھنا چاہیے، بڑا آدمی نہیں چاہتا، چھوٹے لوگ جیتے نقصان پہنچاتے ہیں، پیسہ لے لے، فلاں کیا، ایسا ہوتا ہے نا کہ پارٹی اچھی رہتی ہے، بڑے لوگ کبھی نہ چاہتے کہ صاحب یہ سب ہو، لیکن نیچے کے لوگ چونکہ دوسروں کے ایجنٹ ہوتے ہیں، وہ لوگ سب کراتے ہیں۔ نام کیا؟ فلاں پارٹی کے زمانے میں ایسا ہوا، فلاں پارٹی نے ایسے کرایا، حالانکہ پارٹی کراتی نہیں ہے۔ جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے، یزید نے کبھی نہیں کہا کہ حسین کو شہید کر دو، ان کو قتل کر دو، کبھی نہیں کہا، لیکن نیچے کے لوگ عبید اللہ بن زیاد جیسے ظالموں نے حضرت حسین کو شہید کیا۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا الزام حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیا جا سکتا۔ یزید رحمۃ اللہ علیہ نے حکم نہیں دیا حضرت حسین کا قتل کرنے کا، وہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ لوگ فوراً کوئی بھی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں کی حکومت میں سے نہیں ہوا، فلاں اچھا بھائی ہوا بھائی، ووٹ کسی کو دو نا، جو دشمن کھلا اس کو مت دو بھائی، تمہارے ووٹ نہ دینے سے نقصان سب کا ہوگا۔ تم جس کو بہتر سمجھتے ہو اس کو جو، تاکہ دشمن سے بچ سکو۔ بار بار میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اس وقت کون جیتتے کون ہارتے وہ نہیں، دشمن کو ہرانا ہے، دشمن کو حکومت پر آنے نہیں دینا ہے۔ جو اسلام کا پکا دشمن اور مخالف ہو اس کے خلاف مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، ووٹ بھی دینا چاہیے اپنوں کو یا جس کو بہتر سمجھتے ہیں، اور اس کو ایک ووٹ بھی نہیں دینی چاہیے۔ دوسری بات، اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے لیے میں نے کہا جمعے کے بعد عصر سے مغرب تک کا وقت ہے، آئندہ جمعے کو بھی آپ کے لیے وقت ہے عصر سے مغرب تک کا، ابھی 2 جمعے ہیں۔ اس کے علاوہ نمازوں کے بعد آدمی دعا کرتا رہے، یاد کرتا رہے اللہ کو، وقت دے، تہجد پڑھیں، تہجد پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، اللہ دین کی حفاظت فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی کے موقع پر کیا ہوا؟ پوری رات اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ آج کل مقابلہ ہے، اللہ اسلام کا بھی کفر کا مقابلہ ہے، اللہ اگر آج مسلمان ختم ہو گئے میدان جنگ میں تو پھر اللہ تیرا نام کون لے گا؟ اللہ پوری رات دعا کی بدر کی لڑائی کے موقع پر، کرتے کرتے چادر بھی گر گئی، اللہ کے رسول روتے روتے رات گزارے۔ ویسا ہی موقع اب بھی ہے میرے بھائی، یہ بھی ایک بدر کا موقع ہے، سمجھیے کہ صاحب ہمارے کچھ دشمن، ہمارے مخالفین ہم پر حکومت کرنا چاہتے ہیں اور ہم کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ہماری سنے گا، اللہ مدد کرے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ضرور الیکشن میں ووٹ ڈالیے، اور صاحب اپنے دشمن کو ہرانے کی کوشش کیجئے، یہ ہماری آواز ہے، کوئی سستی نہ کرے، غفلت نہ کرے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ووٹ ڈالنے نہیں جانا چاہیے، بائیکاٹ کرنے، سب غلط طریقہ ہے، ووٹ ڈالنا ہمارا حق ہے اور اس کو استعمال ہمارا حق ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے انتخابات میں ایسے لوگوں کو کامیاب کرے جو کہ ملک کے لیے بھی، امت مسلمہ کے لیے بہتر ہوں، ان کے حق میں رحم دل ہوں، ان کے حق میں مفید ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کرے اور ان کو ہرائے
جو کہ اسلام کے مخالف ہیں، دشمن ہیں، ملک کے دشمن ہیں، تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ناکام کرائے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا عاجلا غير عاجل نافعا غير ضار واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين۔ اللهم اسقنا، اللهم اغثنا، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت يا أرحم الراحمين۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين۔ اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وخالف بين قلوبهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وأهم وأتم وأكبر۔